بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں. بیٹا, in the previous lecture we covered till the paragraphs, the detailed outline of the paragraphs. Today we will be looking closely at the paragraphs. So the first one is introduction. In introduction, the topic sentence is introduced. Why topic sentence? Topic sentence introduces the main idea of the paragraph. Okay, we will be talking about the main thing that is going to be present in that specific paragraph. I'm not talking about the whole essay but the only paragraph. Okay, we studied in the previous lecture that the whole essay is divided into 10 paragraphs and each paragraph has its own topic. So we will be introducing that topic through a topic sentence, and the topic sentence usually comes at the beginning. In some cases it comes at the end, or there are some type of essays when the topic sentence is not required, but mostly we use topic sentence to make a difference, to show a difference between the پیراگرافس. اگر ہم نہیں کریں گے اس طرح تو ہمارا جو ہے وہ ایک گو میں چلتا چلا جائے گا, کسی کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اس پیراگراف کا مقصد بیسک کیا ہوتا ہے. پیراگراف جو ہے اس کو ایسے کو پیراگراف میں بریک اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے ڈفرینٹ پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئرلی جو ہے سمجھ میں آئے, نظر آئے. اگر وہ نہیں آ رہے تو پھر وہ آپ کا ایسے پراپر وے میں نہیں لکھا گیا. So the first one is introduction, in which we are introduced to the topic sentence. The topic sentence is different from the thesis statement. Thesis statements, as we talked previously, it is about your stance. جو آپ کا اسٹانس ہے وہ آپ بتاتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, ٹاپک سینٹینس میں آپ اپنا آئیڈیا جو ہے وہ آپ ایک لائن میں پہلے بتاتے ہیں کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ہیلتھ ایشوز اور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاورٹی, اور مطلب جو بھی آپ کا کنیکشن بن رہا ہے وہ آپ فرسٹ لائن میں انٹروڈیوس کرائیں گے. اس کے بعد آپ اس کو آگے الیبریٹ کریں گے, السٹریٹ کریں گے, ایویڈینس دیں گے, ایکسپلین کریں گے یا انالائز کریں گے. یہ آپ کے ٹاپک ٹائپ آف ایسے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. Okay, now the next point is reference all ideas sourced from other texts. جہاں پہ بھی آپ سے بات کی ہے plagiarism اسی میں آ جاتا ہے کہ if you are taking anything from the other source you have to provide the reference. اگر آپ نے ایک لائن اگر کسی بھی PDF ڈاکومنٹ سے, کسی آرٹیکل سے, کسی تھیسس سے, کسی بک سے, کسی جرنل سے لیا ہے تو you will have to mention that source exact as it is. If the page numbers are given, you people will write down the page number or the journal name or the name of the journal or the book's name or the author's name. مطلب جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ لوگوں کو اس کے اندر بتانا ہوگا. The next point is clarify the relevance of the main point of the paragraph and link it back to overall topic and the next paragraph. This is important. Why? Because you have to make connection between the paragraphs. They don't have to be written in a haphazard way. مطلب آپ کے مائنڈ میں جو آیا, this is not a free writing, this is a proper essay جس میں آپ نے اپنی بات کو کنیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا جو ایک بیچ والا پیراگراف ہے, مڈل پیراگراف ہے, وہ جو ہے اٹ شوڈ میک کنیکشن ود دی پیراگراف ابو اٹ اینڈ دا پیراگراف بلو اٹ. تو اس میں پھر آپ جو ہے اس کے اکارڈنگلی دیکھیں گے کہ ٹاپک سینٹینس انٹروڈیوس کرانا ہے کہ نہیں. اف یو آر نیریٹنگ دی ایونٹس سو پروبیبلی وونٹ بی نیڈنگ دی ٹاپک سینٹینس. ٹھیک ہے, وہ آپ ایک ہی اپنے جو ہے ڈفرینٹ اپنا لے کر کے چل رہے ہیں, کوئی ایونٹ نیریٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے اسی طرح سے چلتا جائے گا ون بائی ون. کوئی آپ نے ایک پہلے ایونٹ بتایا, دوسرا بتایا, تیسرا بتایا. اس میں یوزلی آپ کا جو ہے ٹاپک سینٹینس یوز نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ جو ہے کسی, جیسے میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک میں جو ایک ٹاپک دیا ہے, اس قسم کے جو بھی ٹاپک ہوں گے اس میں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا, اور یہاں پہ جو اگزامپل ہم لوگ پیچھے پڑھ رہے تھے یہ سوشل کلاس کی, تو اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. صحیح ہے, تو ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں تو مطلب آپ کا پھر ٹاپک سینٹینس ہوگا, اس میں آپ انٹروڈیوس کرائیں گے کہ اچھا اس پیراگراف میں ہم اس سوشل کلاس کو اس سینس میں بات کریں گے, پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہم کس سینس میں بات کریں گے. تو ان کا جو ہے آپس میں کنیکشن ہونا چاہیے کہ جب آپ نے ایک اوپر پیراگراف ختم کیا تو نیچے کیا ہے,
نیچے آئے گا تو تھرڈ میں کیا ہے. ایک تو آپ لوگوں کو میں نے اگزامپل دے دی جہاں پہ یوز نہیں ہوتا آپ کا ٹاپک سینٹینس, وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایونٹ نیریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ از جب آپ جو ہے کوئی آپ کو ہسٹری یا بیک گراؤنڈ پہلے بتانا ہے, اس کے بعد اپنی بات پر آنا ہے, تو بھی آپ جو ہے پھر آپ کا فرسٹ سینٹینس جو ہے ٹاپک سینٹینس نہیں ہوگا, مطلب ٹاپک سینٹینس آپ کا وہ نہیں ہوگا, اس میں آپ پہلے ہسٹری وغیرہ بتائیں گے. آپ اپنے طریقے سے دیکھیں گے کہ کیا اسٹریٹجی یوز کرنی ہے, کس طرح سے وہ آپ کا پیراگراف افیکٹو ہوگا, تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. مین باڈی میں آپ لوگوں کو بتا دیا, الیبریٹ کرنا ہوتا ہے, جو بھی بات کرنی ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, السٹریٹ کرنا ہوتا ہے, بتانا ہوتا ہے, فیکٹس اینڈ فیگرز, یہ والی ساری باتیں بتا چکی. ایویڈنس دینی ہوتی ہے کہ اگر آپ بات کریں تو کن بیسس پہ کر رہے ہیں. جیسے ہمارے جو ہے لائرس وغیرہ ایویڈنس دیتے ہیں نا, تبھی جا کر کے آپ کی کوئی بھی مطلب گلٹی یا انوسنس اسی وقت پروف ہوتی ہے جب آپ ایویڈنس ہوتا ہے. ایویڈنس نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں مانتا. تو ایگزیکٹلی یہاں ایسے میں بھی آپ کا یہی کام ہوتا ہے, ایکسپلین کرنا ہوتا ہے چیزوں کو اور اینالائز کرنا ہوتا ہے کہ کس سینس میں ہے, کیا ہے, اور ان میں کیا کمی بیشی ہو سکتی ہے. Now the last is concluding or linking sentence, which is conclusion of the whole essay. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ جو ہے جتنی بھی آپ کے ٹاپک سینٹینس تھے, آپ کا جو ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ تھا, وہ سب آپ لنک کریں گے, پوری اپنی بات کو افیکٹو وے میں کنکلوڈ کریں گے اس کنکلوڈنگ لنکنگ سینٹینس میں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کا مطلب ایک اوور آل ہم نے دیکھ لیا کلوزلی ایٹ پیراگرافس. ناؤ واٹ از پیراگراف, میں ابھی تک ہم نے ساری بات کر لی. پیراگراف جو ہے آپ کا کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی؟ A paragraph is a series of sentences that are organized and coherent and are all related to a single topic. Almost every piece of writing you do that is longer than a few sentences should be organized into paragraphs. This is because paragraphs show a reader where the subdivisions of an essay begin and end, and thus help the reader see the organization of the essay and grasp its main point. اب اس میں کیا بتا رہا ہے, آپ کا پیراگراف جو ہے سیریز آف سینٹینسز ہوتا ہے, مطلب جو ہے ایک کے بعد آپ کے جو سینٹینسز آتے جاتے ہیں جو کہ آرگنائز ہوتے ہیں, کوہرنٹ ہوتے ہیں. مطلب ہیپیزڈ وے میں نہیں بول رہے کہ مائی نیم از رمشا خان اور پھر میں بات کرنا شروع کر دوں اینڈ دی کوئی سی بھی مطلب کوئی پوائنٹ لے کر کے آ جاؤں کہ کیمیکل ری ایکشن جو ہے امبیلنس کس طرح سے ہو جاتا ہے, یا کوئی بھی ریئیکٹ کرے گا تو کس طرح سے کرے گا, یہ نہیں ہوگا. میں جب اپنے بارے میں when I am introducing myself, I will not be talking about chemistry or science or physics. I will tell my hobbies, I will show my interest in specifically to some science subject, but I won't be talking about exactly what happened in any theory. جو بھی کوئی بھی تھیری ہوگی میں اس کی بات نہیں بتانا شروع کر دوں گی بیچ میں. تو آپ کا آرگنائزیشن بہت میٹر کرتی ہے اس کے اندر کہ آرگنائزڈ ہے کہ نہیں, اور کوہرنس جو ہے اس کی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب آپ جو بھی رائٹنگ دیکھ لیں, اگر وہ کچھ سینٹینسز سے زیادہ ہے تو وہ پیراگراف کی فارم میں جو ہے اس کو لکھ لینا چاہیے تاکہ افیکٹو ہو. اب جب یہی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ کے سب ڈویژن میں ہو جاتی ہے پیراگرافس کی فارم میں, تو جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے مین پوائنٹس کو کیچ کرنے میں کہ کیا ہے. ایک اگر آپ دیکھیں ایک بلاک کا آپ ایسے بلاک رائٹنگ میں اگر آپ لکھتے ہیں, آپ کا ایک ہی بلاک میں سارا کچھ آئے جا رہا ہے, اس میں آپ کے لیے جو ہے مین پوائنٹ کو پڑھنا مشکل ہوگا. یہی اگر ہم جو ہیں اس کو پیراگراف میں ڈیوائڈ کر دیں گے تو ریڈر کے لیے آسان ہوگا, اور پھر جب ٹاپک سینٹینس گیون ہوگا تو وہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اچھا یہ ٹاپک سینٹینس ہے, اس پیراگراف میں یہ بات ہوئی ہوئی ہے, میرے لیے یہ آسان ہے پڑھنا, میرے کام کا یہ ہے بات. فار ایگزامپل جب ہم تھیسس کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے اپنے جو اسپیسیفکلی جو تھیسس سے ریلیونٹ آپ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. وی ڈونٹ ہیو انف ٹائم ٹو ریڈ آل دی PDF فائلس اور آل دی ڈاکومینٹس اینڈ جرنلس. سو ہم لوگ جو ہے اپنا اسپیسیفکلی جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا کون سا جو ہے مین پوائنٹ ہے ہمارا جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, ہم اسی کو صرف پڑھتے ہیں. وہ کام کا ہوتا ہے تو وہ اس کو ہم لوگ رکھ لیتے ہیں, باقی ہم لوگ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. تو یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کا پیراگراف میں ڈیوائڈ کرنے کا اور ٹاپک سینٹینس کا یوز کرنے کا. پیراگرافس کین کنٹین مینی ڈفرنٹ کائنڈس آف انفارمیشن. پیراگرافس میں بہت ساری مختلف قسم کی انفارمیشن ہوتی, کوئی ایک اسپیسیفک نہیں ہوتی ہے. A paragraph could contain a series of brief examples or a single long illustration of a general point.
یا تو آپ ایگزامپل دے کر کے پوری بتا دیں جو ہے 2-3-4 ایگزامپلس کے تھرو اپنا پوائنٹ پروف کریں, یا پھر آپ کسی ایک جنرل پوائنٹ کو ایک بہت بڑی سی ایک ہی ایلسٹریشن میں آپ اس کو بتا دیں کہ کیا ہے, کس طرح سے وہ کیا بات ہوئی. اٹ مائٹ ڈسکرائب اے پلیس, کیریکٹر اور پروسیس, نیریٹ اے سیریز آف ایونٹس, کمپیئر اور کنٹراسٹ ٹو اور مور تھنگس, کلاسیفائی آئٹمس انٹو کیٹیگریز اور ڈسکرائب کازز اینڈ افیکٹس. اب یہاں پہ ڈفرینٹ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو کہ پیراگراف میں ہم لوگ کر سکتے ہیں. یہاں تو آپ ڈسکرائب کر دیتے ہیں اپنی کوئی جگہ ہو گئی, کوئی شخص ہو گیا, کوئی پروسیس ہو گیا, یا پھر آپ کے جو وہی ایونٹس جو آپ کے ہیں, اگر آپ شادی میں گئے آپ وہاں کا اپنا حال بتانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کا آ جائے گا. یا پھر کچھ دو چیزوں کو ہم لوگ کمپیریزن اور کنٹراسٹ کرتے ہیں نا کہ کیا ہو, یہ ایسا ہے یا نہیں, یہ ملتے ہیں آپس میں کہ نہیں ملتی, یہ والی باتیں بھی آپ پیراگراف میں ہی لکھتے ہیں. کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ہم کسی بھی چیز کو جو ہے ایک جیسی ہوتی ہے ان کو کیٹیگریز میں ہم لوگ کلاسیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ اس سے بلونگ کرتی ہیں کہ نہیں کرتے. کاز اینڈ افیکٹ ہو گیا کہ اسموکنگ ہے تو اس کا افیکٹ کیا ہے, پاورٹی ہے تو اس کا افیکٹ کیا ہے, پاپولیشن ہے تو اس کا افیکٹ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی پیراگراف کے تھرو ہم لوگ بتاتے ہیں. ریگارڈلیس آف دی کائنڈ آف انفارمیشن دے کنٹین, all paragraphs share certain characteristics. One of the most important of these is the topic sentence. اچھا, جو بھی انفارمیشن ہوتی ضروری نہیں کہ جو ہے وہ آپ کی کوئی ملتی جلتی انفارمیشن ہو, لیکن ان میں ایک جو کامن جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی کچھ چیزیں جو ہے ملتی جلتی ہوتی ہے پیراگراف کی. جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ بنیادی جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ملتا جلتا ہوتا ہے, اوپر سے انفارمیشن آپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس میں کس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی لکھ لیں, اس میں ٹاپک سینٹینس آپ کا جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے. Now, what is a topic sentence? A well-organized paragraph supports or develops a single controlling idea which is expressed in a sentence called the topic sentence. اب وہی بات ہوگی, ایک ویل آرگنائز پیراگراف میں جو ہے آپ کا ایک سنگل کنٹرولنگ آئیڈیا, اس کو آپ بار بار فوکس کریں. سنگل کنٹرولنگ آئیڈیا مطلب ایک پیراگراف میں آپ ایک ہی بات کریں گے, ڈفرینٹ بات نہیں کریں گے. اور اسی ایک بات کو جب آپ اپنے ایک سینٹینس میں شروع میں لکھ دیتے ہیں تو وہ آپ کا ٹاپک سینٹینس کہلاتا ہے. تو اس میں آپ نے کلیئر کر دیا کہ میں اس ٹاپک میں, اس پیراگراف میں اس ٹاپک کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کروں گی. اس پیراگراف میں یہی ایک ٹاپک ڈسکس ہوگا. A topic sentence has several important functions. It substantiates or supports an essay's thesis statement. It unifies the content of a paragraph and directs the order of the sentences. And it advises the reader of the subject to be discussed and how the paragraph will discuss it. اب یہاں پہ ڈفرینٹ اس کے جو ہے وہ آپ کو جو ہے فنکشن بتا رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے یہ یوز ہو سکتا ہے. یہ ہے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کو آپ جو ہے اپنے آبویسلی ٹاپک سینٹینس کے تھرو جو ہے اپنی لاجکس کو سپورٹ کرتے ہیں نا, کہ آپ نے ایک اسٹانس لے لیا ہے یس اور نو یا پھر اگینسٹ اور فار, وہ آپ ڈیفائن کریں گے, اس کو ایکسپلین کریں گے, سپورٹ کریں گے اپنے یہ ٹاپک سینٹینس سے. پھر یہ کانٹینٹ جو ہے پیراگراف کا اس کو بھی یونیفائڈ رکھتا ہے نا, کہ آپ نے بات کر لی پیراگراف میں, پھر آپ دوسری کی طرف چلے گئے تو ایک کوہرنس ہوتی ہے آپ کی ایک جو ہے. اور ڈائریکٹ آرڈر آف دا سینٹینس بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے آگے سینٹینسز کو کس طرح سے لے کر کے چلنا ہے. اسی پہ خالی بیٹھ نہیں جانا کہ ایک جملہ لکھ دیا بس کافی ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ یہ آپ کو ریڈرز کو یہ بتاتا ہے کہ کیا چیز سے ڈسکس کی گئی ہے اور کس طرح ڈسکس کی گئی ہے. Readers generally look to the first few sentences in a paragraph to determine the subject and perspective of the paragraph. وہی بات ہو گئی, آپ کے پہلے ہی کچھ جملوں میں جو ہے ہم لوگوں کو انفارمیشن مل جاتی ہے کہ اس پیراگراف میں یہ بات ہوگی اور اس کا پرسپیکٹو کیا ہے. That is why it is often best to put the topic sentence at the very beginning of the paragraph. In some cases, however, it is more effective to place another sentence before the topic sentence. For example, a sentence linking the current paragraph to the previous one, or one providing background information. اب یہ وہی بات آپ کو میں نے پیچھے بتا دی ہے کہ کس طرح سے آپ کو یوزلی اپنا شروع میں ہی لکھنا ہوتا ہے سینٹینس, ٹاپک سینٹینس پیراگراف کے. لیکن جہاں پہ آپ کو جو ہے نیچے والے پیراگراف کو اوپر والے پیراگراف سے لنک کرنا ہے یا پھر کوئی انفارمیشن بیک گراؤنڈ انفارمیشن دینی ہے, تو اس کیس میں آپ جو ہے اپنے ٹاپک سینٹینس کو یا تو اومٹ کر دیں گے یا پھر دیکھیں گے کہ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن کہاں پہ اس کو پٹ کرنا ہے. تو یہ پھر ویری کرتا ہے, ایسے کے ٹاپک پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ناؤ سیمپل پیراگراف. سیمپل پیراگراف آپ کیا ہے, ابھی تک جو ہم ٹاپک جو ایگزامپل لے کر کے چل رہے تھے یہ اسی کے اکارڈنگلی ہے. اس میں یو پیپل ہیو بین گیون اے ٹاپک سینٹینس اینڈ دی کنکلوڈنگ سینٹینس اینڈ دی باڈی آف دا پیراگراف. سو لیٹس بگن.
Two key theories emerged as the most widely accepted and adapted in examining class inequalities, those by Karl Marx and Max Weber. یہ آپ کا ٹاپک سینٹینس کیوں ہو گیا؟ ہم نے پیچھے بات کی تھی نا کہ سوشل کلاس کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے جو ہے آسٹریلیا میں، تو اس میں یہاں پہ یہ آپ کا جو ہے ٹاپک سینٹینس یہ ہو گیا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو دو میجر تھیریز آئی تھیں جو کہ کافی جو سراہا گیا یا مانا گیا، وہ جو تھیں انیکویلٹیز کے بارے میں، ایک تو تھی کارل مارکس کی اور دوسری میکس ویبر کی. یہ آپ کا ٹاپک سینٹینس ہو گیا کہ آپ نے پوری بات اس کے گرد ہی کرنی اور کوئی آپ کا چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. Karl Marx was among the first to define social class in relation to the means of production. Marx theories identified two distinct classes, the self-employed or the bourgeois. In Marxist terms, who owned their own business or some means of generating income from which they lived out, or the working class proletariat who work for a wage or salary. اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا یا آپ لوگ پڑھ کر کے سمجھے گا کہ اس میں کیا ہے. مارکس جو ہے اس نے جو ہے پہلا شخص تھا جس نے جو ہے سوشل کلاس کو جو ہے کہ کس طرح سے وہ پروڈیوس کرتے ہیں کوئی چیز، اس کے اکارڈنگلی اس نے ڈیفائن کیا تھا یا بتایا تھا. اب جیسے مارک نے جو ہے وہ دو کیٹیگریز ڈیفائن کر دی تھی کہ دو کلاسز ہیں، ایک سیلف امپلائڈ ہے برجوائز ہے، اور دوسرا جو ہے جن کا اپنا بزنس ہوتا ہے یا خود جو ہے ان کو کوئی ایسے انکم جو ہے ملتی رہتی جہاں سے ان کا گزارا ہوتا رہتا ہے، وہ جو ہے برجوائز ہوتے ہیں. اور دوسری جو ہے ورکنگ کلاس ہوتی ہے جو کہ کام کرتی ہے تو اس کو سیلری ملتی ہے، کام نہیں کرے گی تو اس کو سیلری نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اب اسی تھیوری کو جو ہے ویبر نے جو ہے وہ اس کو الیبوریٹ کیا. Like Marx, Weber's social classes are defined according to employment, but of equal importance to Weber was a person's status and power. اب کہنے کہ اس نے مارکس والی ہی بات کی ویبر نے کہ جو ہے امپلائمنٹ جو ہے ڈیفائن کرتی ہے انسان کی جو ہے مطلب سوشل کلاس کو جو بھی، لیکن کہتا ہے کہ اتنی ہی امپورٹنس جو ہے اس شخص کی جو اسٹیٹس اور جو پاور ہے وہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. Differing from Marx's rigid two-class theory, Weber instead introduced the concept of social stratification. In this context, Marx's working and ruling classes simply form the two poles of Weber's wider social spectrum. اب اس میں جو بھی آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے کس طرح سے اور مزید اس کے اندر پوائنٹس ایڈ کیا، سوشل اسٹریٹیفیکیشن اس نے کر دی، ڈفرینٹ باتیں ڈال کر کے اسٹیٹس اور پاور کا اس نے اس میں ذکر کیا. مارکس نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، اس نے صرف امپلائمنٹ کی بیسس پہ دو کیٹیگریز بنائی تھی، پھر ویبر نے اس کو فردر الیبوریٹ کر کے اس پہ انالیسس کیا اس کا، اور آپ کو ایک اور تھیوری پیش کی. تو یہ باتیں آپ کو اس لیے بتائی گئی، یہ باڈی آپ کی مین اس لیے آ گئی کیونکہ اس میں جو ہے آپ کا ٹاپک سینٹینس یہ تھا کہ آپ نے دو تھیریز کے بارے میں بات کی ہے کہ کون سی انیکویلٹیز کی، اور وہ آپ کی کارل مارکس اور ویبر کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہاں پہ ڈسکشن آف ایویڈینس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ آپ اپنی بات کو، اپنے ٹاپک سینٹینس کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کریں گے، اپنے ٹاپک سینٹینس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اپنے ایویڈینس دیں گے کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی، کیا باتیں تھیں. This essay will utilize Weber's concept of social stratification to discuss the notion of social class. اب یہاں پہ اب آپ نے کیا بات بتانی کہ اب جو آپ پورا ایسے جس بارے میں آپ لکھیں گے نا وہ آپ کی یہ بات ہے کہ کون سا ویبر نے جو ہے سوشل کیا کانسیپٹ دیا تھا سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا، جو کہ سوشل کلاس کو ڈیفائن کرتا ہے. یہ آپ کی سمجھانے کے لیے آپ کے لیے اگزامپل ہے، آپ اپنی خود کی دیکھیں جو آپ لکھیں گے ایسے وغیرہ اس کے اندر آپ نے کس طرح سے لے کر کے چلنا ہے. یہ آپ کا کلینچنگ سینٹینس کہلاتا ہے. کلینچنگ سینٹینس آئی ول ایکسپلین اٹ ان اے وائل. فرسٹ لیٹس ڈسکس دی ریفرنس. دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کا جو ہے یہ ریفرنس ہے ویسٹرن 2000, P.70. یہ کیا ہے ویسٹرن آپ کا جو ہے آپ نے جہاں سے انہوں نے سورس لیا ہے، جہاں سے انہوں نے یہ اس بات کو پک کیا ہے وہ اس بک کا نام ہے. اس بک سے جدھر سے بھی لیا ہے یا جس آتھر کی بات کو کوٹ کیا ہے یہ اس آتھر کا نام ہے. ہم سیکنڈ نیم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر رمشا خان ہے میرا نام تو میں نے اگر میری بک سے اس نے لیا ہوتا تو یہاں پہ خان ہوتا، رمشا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سیکنڈ نیم لکھتے ہیں یوزلی جو ہے جب ریفرنس دیتے ہیں. 2000 یعنی کہ وہ جو جرنل تھی، جو بک تھا، جو ویب پیج تھا وہ 2000 میں جو ہے لکھی گئی تھی یہ بات، تو وہاں سے اس نے یہ بات لی ہے. کاما پھر ڈال کے
اور پیج 70. تو یہ آپ کا جو ہے ریفرنس اس طرح سے دیا جاتا ہے. یہ آپ کے ڈفرینٹ ٹائپ آف ریفرنسنگ اسٹائل ہوتے ہیں. اے پی اے ہوتا ہے, ایم ایل اے ہوتا ہے, شکاگو ہوتا ہے, یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ صرف یہ آئیڈیا رکھیں کہ جب بھی آپ نے اپنا کوئی دینا ہے ریفرنس تو یہ طریقہ ہوتا ہے دینے کا کہ آپ یہاں سے لکھ کر کے بتا دیں. اسی طرح سے یہ والی ایگزامپل آپ دیکھیں, ارل اینڈ فوپ 1999 پیج 131. اب یہاں پہ دو تھے رائٹرز تو ان دونوں کا نام لکھ دیا, دونوں کا سیکنڈ نیم ہے. 1999 یعنی ان کی بک جو ہے 1999 میں پبلش ہوئی تھی, وہاں سے یہ بات لی گئی ہے. تو ہم نے وہ جو ایئر ہے وہ 1999 لکھ دیا, اور پیج 131 پہ یہ والی بات کی گئی ہے, تو یہ ہم نے جو ہے اس کو ایز اٹ از لکھ دیا. اب یہاں پہ ایک مین پوائنٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے دیکھیں پیج نمبر بھی مینشن کیا, سب کچھ مینشن کیا, لیکن انہوں نے لکھا ہوا اپنے ورڈز میں. یہ انہوں نے جو ہے ایگزیکٹ کاپی پیسٹ نہیں کیا. کاپی پیسٹ جب کرتے ہیں نا, جب آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کو انہی کے ورڈ میں بالکل بتانا ضروری ہے اور اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ مطلب ورنہ پوائنٹ مس ہو جائے گا, تو آپ ڈبل کوٹیشن مارک یوز کرتے ہیں اس کو ایگزیکٹ لکھنے کے لیے. اس میں ڈبل کوٹیشن مارکس یوز نہیں ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے بات تو لی ہے, اپنی بات نہیں ہے ان کی, لیکن اس کو اپنے ورڈز میں لکھا ہے. تو ریفرنس بھی دے دیا اور اپنے ورڈز میں بھی لکھ دیا. تو یہ کام ہم لوگ تھیسس وغیرہ میں لکھتے ہیں کرتے ہیں, یا پھر جو آپ لوگوں کو اسائنمنٹ وغیرہ دی جاتی ہے تو اس میں اس طرح سے کام کرنا ہوتا ہے. Now what is clinching sentence? Essays end with a clincher, a final sentence that may reinforce an overall argument or leave the reader with an intriguing thought, question or quotation. The idea is to clinch or seize the reader's attention until the very end, finishing a piece of writing in a way that feels complete. اب یہاں پہ کیا ہے, کلنچر سے ہمیشہ ایسے کو اینڈ کیا جاتا ہے. یہ ایک فائنل سینٹینس ہوتا ہے جو کہ آپ کی پوری جو آرگیومنٹ ہوتی ہے اس کو ایسے ری انفورس کر دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچتا ہے, یا کوئی بھی آپ کی کوئی تھاٹ ہو سکتی ہے, کوشچن ہو سکتا ہے, یہ کوٹیشن ہو سکتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ یہاں پہ آپ ریٹوریکل کوشچن یوز کر سکتے ہیں اپنا. اچھا, یہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ ریڈر کی اٹینشن جو ہے نا آخر تک لے جائیں. پہلے تو آپ کا اتنا افیکٹو ایسے ہو کہ وہ آخر تک پہنچ جائے ریڈر پڑھنے کے لیے, اور جب وہ پہنچ جائے تو اس کے پاس ایسا بہترین ایک اینڈنگ لائن ہو کہ وہ مطلب جو ہے فنیشنگ اب ان کہ وہ کمپلیٹ فیل ہو, اور لوگوں کو پڑھ کے مزہ آئے کہ بات رہ جائے ان کے دماغ میں. یہ نہ ہو کہ پڑھا اور بس نکل گیا. ایسا اسٹرانگ آپ کا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے کافی دیر تک مائنڈ میں رہے اور اس کے بارے میں لوگ سوچیں. تو یہ ہوتا ہے کلینچنگ سینٹینس آپ کا.